اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس۔ اب کچھ سنتیں چلیں گے لباس کے متعلق۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ محبوب قمیص تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لباس 3 کپڑے ہوا کرتے تھے، ایک لنگی اور ایک کرتا اور ایک امامہ۔ اکثر و بیشتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چادر بھی اوڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ہمیشہ قریب ہمیشہ چادر ہی رہتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گرم کپڑوں کا پہننا یعنی ثابت ہے، اور کبھی کبھی جبہ بھی آپ نے زیب تن فرمایا۔ شلوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید فرم تھی لیکن پہننا ثابت نہیں ہے۔ اس کو پسند فرمایا، اس کو خرید فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ پردے کا لباس ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، آدمی کا لباس کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی مکروہ ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، اس لیے اتنا لباس جس سے سطر چھپ جائے یہ فرض ہے۔ اس لیے ناف کا کھولنا یا گھٹنوں کا کھولنا یا رانوں کا کھولنا حرام ہے۔ عام طور سے لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے۔ ناف سے نیچے کا حصہ بعض دفعہ کھلا رہ جاتا ہے، خاص طور سے حاجی صاحبان نے لنگی باندھی ہوتی ہے تو چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے اور نیچے اور چادر اور ان کے نیچے ڈھلکتی ہوئی ہوتی ہے، اور ناف جو ہے وہ ننگی ناف سے نیچے کا حصہ بھی کچھ ننگا، تو بہت سے لوگ گھٹنے کھول لیتے ہیں، بعض رانے کھول دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے اتنا لباس پہننا جس سے سطر چھپ جائے، یہ فرض ہے۔ اور مستحب لباس یہ ہے کہ جس کے پہننے کی شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے، جیسا کہ حکم ہے عید کے لیے اچھا کپڑا پہنا جائے، یلبسوا احسن ثیاب، اچھے کپڑے اپنی وسعت کے مطابق پہنیں۔ اسی طرح جمعے کے دن سفید کپڑا، اچھا لباس پہننا، کوئی اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے تو اس میں کراہیت ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی قسم کا لباس پہنے ہوئے آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت دیکھ کر خیال گزرا کہ شاید یہ بیچارے ضرورت مند آدمی ہے۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ ان کو کچھ دے دو۔ کہنے لگے میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بندے خدا، پھر تم نے اچھا لباس کیوں نہیں پہنا؟ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو نعمت دی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بدن پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اور جس کپڑے کے پہننے پر شریعت کی طرف سے وعید آئی ہے اس کا پہننا حرام ہے، جیسے کہ ریشمی لباس۔ مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں۔ خالص ریشم جو مصنوعی ریشہ ہے لیکن اس کو ریشمی کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں، وہ کیڑے کا بنا ہوا جو ہوتا ہے ریشم، تو وہ ریشم مراد ہے جس کو خالص ریشم کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک جبہ بک رہا تھا ریشمی، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لے لیں، آپ کی بارگاہ علی میں وفود آتے رہتے ہیں، سفراء آتے رہتے ہیں، جمعہ اور عید کے موقع پر آپ اسے پہنا کریں، تو آپ نے فرمایا انما یلبس ھذا من لا خلاق له فی الاخرہ، اس کو وہ پہنتا ہے جس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی قسم کا کوئی جبہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو وہ بات فرمائی تھی اور مجھے آپ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں پہننے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مکہ میں میرا جو ہے نا ایک بھائی ہے کافر، اس کو میں نے بھیج دیا، چلو تم اڑاؤ، غرض یہ کہ جو ریشمی لباس ہے نا وہ منع ہے کہ ریشمی لباس نہیں پہننا۔ اس طرح جس لباس میں قوم کی مشابہت پائی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، اور مشابہت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک دینی ہوتی ہے اور دوسری قومی۔ اگر مذہب کے شعار میں، قومی شعار میں یعنی مذہبی شعار میں کوئی لباس داخل ہے تو اس کا پہننا مسلمان کے لیے حرام نہیں بلکہ کفر، جیسے عیسائی صلیب ہو گئی، جیسے وہ صلیب کو لٹکاتے ہیں یا زنار پہنتے ہیں یا کوئی اور کفر کی علامت ہے، تو یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ زنار پہن لینے کے بعد آدمی استغفر اللہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ لباس ہے جو ان کا قومی لباس ہے، جیسے قومی شعار ہے، اگرچہ مذہبی شعار نہیں ہے، یعنی یہ لباس کافروں کے ہاں ہی پہنا جاتا ہے، تو کسی قوم کی نامشابہت لباس میں غیر قوم کی مشابہت کرنا یا کافر قوم کی مشابہت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کافروں کی یا فاسقوں کی مشابہت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے، کیسے بھی آدمی لباس جیسا مرضی ہو پہننا چاہیے، تو
اسی طرح فرمایا کہ جو فخر کے طور پر لباس پہنا جاتا ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ زینت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور فخر کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ایک شخص نے تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص نے حلہ پہنا، نیا سوٹ، اور پہن کر اترا کر چل رہا تھا کہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور آج تک وہ دھنس رہا ہے۔ تو فخر کرنا جو ہے نا وہ غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، کڑ میں آ جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اچھی چیز پہننا، اچھا لگنا، یہ جائز ہے۔